جو پوری کائنات کے اکیلے خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے، اس سارے کے سارے نظام کائنات کو بنانے والی ذات بھی اکیلی ہے اور بنانے کے بعد چلانے والی ذات بھی اکیلی ہے۔ جب تک وہ مالک چاہے گا اس نظام کو چلائے گا، اور جب وہ چاہے گا اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام آقا نامدار سرتاج رسول فخر الانبیاء تاجدار کونین بدر الدجا شمس الضحیٰ آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے۔ محترم، مکرم، معظم، محتشم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 18 ذی الحجہ اسلامی سال کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے خلیفہ ثالث داماد مصطفیٰ جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی بے دردی اور مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے چند معروضات آپ احباب کی گوش خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جو کچھ میں بیان کروں اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے۔ اگر آج ہم تلک اسلام اتنے واضح انداز میں پہنچا ہے، ہماری طہارت سے لے کر عبادت تلک، حتیٰ کہ گھریلو معاملات کو سیٹ اپ کرنے کے لیے بھی جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اس واضح انداز میں پہنچنے کے پیچھے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کام کیا ہے، اور اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سال کے 366 دن ہیں، جبکہ اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی تعداد دہائیوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں کے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کام کیا ہے، کبھی وقت دے کر کے، کبھی مال دے کر کے، کبھی اپنی اولادیں پیش کر کے، کبھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کی حفاظت کی ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے۔ اور در حقیقت یہ اللہ رب العزت کا وہ فرمان پورا کرتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے جس وقت سے اسلام کو دنیا میں بھیجا ہے، اس وقت سے ہی اسلام دشمن بہت زیادہ ہیں، جن کی پوری کوشش ہے کہ اسلام کو سرے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، سرے سے ختم کر دیا جائے، اور وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کی۔ لیکن جب اللہ کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اس دین مبین کو، دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے گا، تو اس کے وعدے، اس کے جو فرمان ہے، اس پر کوئی دوسرا سوال یا دوسری رائے نہیں دی جا سکتی ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ ہونا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ کبھی وہ اس کا کام خود کرتا ہے، کبھی اس کے لیے اپنے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے کہ جو اس کے دین کی آبیاری کرتے ہیں اور دین کے سرفرازی کے لیے کام کرتے ہیں۔ شہداء کی سر فہرست میں ایک عظیم نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ یہ گلستان نبوت کے ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلستان کا ایک ایسا مہکتا پھول ہے کہ
کہ جس کو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طیبہ سے اگر سب سے زیادہ جنت کی بشارتیں کسی کو ملی ہیں، جنت کی خوشخبریاں کسی کو ملی ہیں دنیا کی زندگی میں، جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ کے پیغمبر کی زبان طیبہ سے اگر کسی صحابی کے حق میں آئے ہیں تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو اللہ کے پیغمبر نے سب سے زیادہ جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑا عظیم نام ہے، عظیم شخصیت ہے۔ جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے ایک پیغام جاری کیا کہ اسلام میں 3 لوگوں کا خون بہانا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جس نے کسی کا قتل کیا ہو، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ دوسرا شادی شدہ زانی جو ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ تیسرا جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، نہ میں نے کبھی زنا جاہلیت میں کیا ہے نہ کبھی اسلام لانے کے بعد کیا ہے، آخر تم مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے کسی جان کو بغیر حق کے قتل کیا ہے، میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان کے دلوں پر خون سوار تھا، ذہنوں پر خون سوار تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقاریر جو انہوں نے اپنی شہادت سے قبل اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر کی تھی، اگر اس کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، خدا کی قسم ہر صاحب ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ 46 لاکھ مربع میل کا یہ حاکم مسلمانوں کی بڑی تعداد فوج کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 40 دن تک حضرت عثمان کو پینے کے لیے پانی نہیں دیا گیا تھا، 40 دن تک حضرت عثمان کو کھانے کے لیے غذا نہیں دی گئی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت ہے، جب مدینے میں پینے کے لیے پانی نہ تھا تو حضرت عثمان نے 25,000 درہم دے کر کے منہ مانگی قیمت ادا کر کے بیر روما کو خرید کر کے اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ کبھی مسلمانوں کو وہ بھی دن دیکھنا تھا کہ اس پانی کا کنواں وقف کرنے والے انسان کے گھر میں کوئی پانی پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کبھی غلوں کے غلے اونٹوں کے ڈھیر اللہ کے رستے میں وقف کیا کرتا تھا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 40 دن سے حضرت عثمان بن عفان بھوکے پیاسے زندگی کے دنوں کو بسر کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت عثمان سے محبت بڑی تھی، بڑا پیار تھا۔ اس کا ایک چھوٹی سی مثال یہ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے کی۔ یہ تاریخ میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے قبل 1,24,000 پیغمبر آئے۔ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے، پیارے پیغمبر تلک 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بیٹیاں بھی دی ہیں، لیکن کسی شخص کے حصے میں یہ مقام نہیں آیا ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں گئی ہوں۔ اگر یہ مقام حاصل ہے تو حضرت عثمان بن عفان کو حاصل ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں تھیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر پر بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، تو فرمایا عثمان خیریت ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر میرا رشتہ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی کی وجہ سے تھا، ایک نسب میرا ملا ہوا تھا، آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا عثمان میری 4 بیٹیاں ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ ایک ایک کر کے فوت ہوتی چلی جاتی، میں یہ کے بعد دیگرے ان کا نکاح عثمان تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ اتنی محبت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو عثمان بن عفان سے۔ صلح حدیبیہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر عمرہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مکے کا رخ کرتے ہیں۔
حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے اللہ کے پیغمبر کو مکے کے کافروں اور مشرکوں نے روک دیا اور کہا کہ آپ لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے مکے سے بچھڑے ہوئے 5-6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میرا دل مکے کے لیے بے چین ہے، میں مکے میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، آپ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر تم جاؤ، جا کر کے مکے والوں کو سمجھاؤ کہ ہم مکے میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی اور دوسرا مقصد ہمارا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے اللہ کے پیغمبر میں نرم دل والا انسان ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں ان سے بات نہیں کر پاؤں گا۔ فرمایا عمر کو بھیج دو۔ کہا اللہ کے پیغمبر عمر بڑے سخت آدمی ہیں، اگر کسی نے اونچ نیچ کی یا ایسی ویسی حرکت کی تو عمر کی تلوار نیام سے باہر آ جائے گی اور کسی نہ کسی کی گردن تن سے جدا ہو جائے گی، پھر معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ ایک مشورہ جو صحابہ کرام کی رائے سے متفقہ طور پر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں سفیر بنا کر کے بھیج دیا جائے۔ اسی رائے پر عمل ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان گھوڑے پر سوار ہو کر کے مکے کا رخ کرتے ہیں، مکے والوں سے بات کی۔ مکے والے کہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں سو بسم اللہ، جی آیا نو، خانہ کعبہ پاس ہے، مسجد الحرام پاس ہے، وہاں پر نماز پڑھیں، طواف کریں، زمزم کا پانی پئیں۔ لیکن حضرت عثمان کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت کتنی ہے، فرمایا میں عثمان اگرچہ مکے میں تم مجھے سال بھر بھی روک کر رکھو، میں عثمان کبھی اللہ کے پیغمبر کے بغیر نہ تو طواف کر سکتا ہوں، نہ زمزم کا پانی پی سکتا ہوں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھوں گا کیونکہ نماز فرض ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر عثمان کی تو موجیں لگ گئی ہیں، وہ خانہ کعبہ میں ہیں، وہ عمرہ بھی کریں گے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان پر اتنا یقین ہے کہ عثمان میرے بغیر نہ تو عمرہ کر سکتا ہے، نہ طواف کر سکتا ہے، اور نہ ہی زمزم کا پانی پی سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا تھا، حضرت عثمان نے نہ عمرہ کیا نہ طواف کیا، ویسے ہی واپس آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کافی دیر تک حضرت عثمان بن عفان کو مکے کے کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے روک کر رکھا۔ مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ مکے کے کافروں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے۔ اس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیبیہ کے ہی مقام پر ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا تھا کیا تم اس بات پر متفق ہو، اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ ہم حضرت عثمان بن عفان کا قصاص لیے بغیر، ان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر عثمان جیسا عظیم انسان جس کو ہم نے سفیر بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کا دوہرا دماد ہے، اللہ کے پیغمبر اس کو شہید کر دیا گیا۔ ہم اس پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں، موت پر بیعت کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ یہ ہاتھ عثمان بن عفان کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، رب نے وہ سارا نقشہ قرآن میں بیان کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ بیعت آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قتل عثمان پر، عثمان کے قصاص لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اللہ کے پیغمبر نے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ آسمانوں سے رب کا قرآن آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب سب سے اوپر تیرا ہاتھ ہے، ان سب سے اوپر میں خدا کا ہاتھ ہے، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ بیعت کرتا ہوں۔ جو انسان حضرت عثمان کو قتل کرتا ہے اس انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کو حضرت عثمان سے محبت تھی، سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو خبر ملی کہ قتل کیا گیا، 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابی رسول سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے بیعت کس چیز پر کی تھی؟ کہا ہم نے موت پر بیعت کی تھی کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن حضرت عثمان کا قصاص لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان میں شرم و حیا بڑی تھی۔
بڑی شرم والے تھے، بڑے حیا والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر اعلان کیا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واشدہم فی دین اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، واسدقہم حیاء عثمان، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا اگر کوئی انسان ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے بڑی حیا ان کو دی تھی، بڑی شرم والے تھے، بڑی حیا والے تھے۔ جس دن ان کو شہید کیا گیا، صبح کے وقت فجر سے پہلے ان کی آنکھ کھلی، اپنی بیوی سے کہا مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، مجھے لا کر کے پاجامہ دو۔ پہلے وہ دھوتی باندھتے تھے، پھر کہا مجھے تہبند باندھتے تھے، پھر کہا کہ مجھے پاجامہ لا دو۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ پاجامہ کیوں پہننا چاہتے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ کس وقت یہ بلوائی جو ہیں، یہ میرے دشمن جو ہیں میرے گھر میں آ کر کے مجھے ختم کر دیں۔ میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ میرا سطر واضح ہو، میری شرمگاہ کھل جائے، میرا کپڑا کھل جائے، میں نہیں پسند کرتا ہوں، مجھے پاجامہ لا کر دو، میں پاجامہ پہننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما، چارپائی پر لیٹے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، گھر کے باہر سے دستک ہوتی ہے، پیارے پیغمبر نے سوال کیا کہ کون ہے؟ کہا ابو بکر آئے ہیں۔ فرمایا آ جاؤ، تشریف لے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لیٹے تھے، پیارے پیغمبر کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ایسے ہی لیٹے رہے۔ ابو بکر صدیق آئے، باتیں کرتے رہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ انا عمر بن الخطاب، اللہ کے پیغمبر میں عمر آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ، بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ویسے ہی لیٹے رہے، پیارے پیغمبر کے ران مبارک سے کپڑا ہٹا رہا، پھر دستک ہوئی، کہا کون ہے؟ کہا عثمان بن عفان، میں عثمان بن عفان آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں اور فرمایا کہ آ جاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان آئے، باتیں کرتے رہے، تینوں چلے گئے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر میرے والد حضرت ابوبکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، آپ ایسے ہی لیٹے رہے، آپ کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا رہا، لیکن جیسے ہی عثمان بن عفان آتے ہیں آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جس سے شرم کرتے ہیں، کیا میں اس شخص کی حیا نہ کروں؟ آسمان کے فرشتے بھی جس شخص سے حیا کرتے ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی عظمت دی تھی، بڑی شان دی تھی۔ اگر ان کو سخاوت کے میدان کے اندر دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط سالی آ گئی، ہر طرف جو ہے وہ قحط تھا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹوں کا قافلہ لے کر کے مدینے کی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں، مدینے کا در و دیوار ہل جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے تاجروں نے بڑی بڑی آفریں کرمائیں، عثمان ہم دگنا نفع دیتے ہیں۔ کہا مجھے منظور نہیں ہے، ایک ذات ہے جو اس سے بڑھ کر کے مجھے دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم 4 گنا نفع دیتے ہیں۔ کہا مجھے منظور نہیں ہے، ایک ذات ہے جو مجھے اس سے بڑھ کر کے دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 6 گنا نفع دیتے ہیں۔ کہا نہیں، ایک ذات ہے جو اس سے بھی بڑھ کر دیتی ہے۔ کہا 10 گنا نفع لے لو۔ کہا نہیں، کوئی ایک ذات ہے جو مجھے اس سے بھی بڑھ کر دیتی ہے۔ کہا کتنا دیتے ہیں؟ کہا وہ ذات جو ہے وہ مجھے 700 گنا نفع دیتی ہے۔ کہا وہ ذات کون سی ہے؟ کہا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ سارے کا سارا مال یہ قحط سالی کے دور میں جو میرا 100 اونٹ مدینے کی بستی کے اندر داخل ہوا ہے، یہ سارے کا سارا جو مال ہے، یہ سارے کا سارا قافلہ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اس دن مدینے کے ہر گھر میں چولہا جلا تھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ کیے ہوئے مال میں سے چلا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس یار کو کائنات کے حبیب علیہ السلام نے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی تجارت کر کے سفر سے واپس آئے، مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہیں، اداس بیٹھے ہیں، صحابہ کرام اداس بیٹھے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اداس بیٹھے ہیں۔ ابھی
مدینے میں آئے ہوئے چند روز تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اداس بیٹھے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر اداس کیوں ہیں؟ کہا عثمان، مدینے والوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا ہے، یہودی بڑا ظلم کرتے ہیں، مہنگا پانی بیچتے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسلمانوں کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں عثمان ابھی ہو کر آتا ہوں۔ اس یہودی کے پاس گئے، کہا کتنے پیسے مانگتے ہو؟ منہ مانگی قیمت تقریباً 25,000 درہم دے کر کے، جو اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی، اور اس کے مقابلے میں کنواں کہیں کم رقم کا تھا، لیکن اس یہودی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اس وجہ کہ وہ مسلمان تھے ان پر ظلم کرتے ہوئے ایک مہنگی ترین رقم کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم دے کر کے اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کے راستے میں وقف کیا، پیالے کو بھر کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لائے۔ کہا اللہ کے پیغمبر، کنواں میں نے خرید لیا ہے، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اس کا پانی لے کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس پانی کو پکڑنے لگے۔ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، میں آپ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پلاتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر خوشی اور خوشی کے اثرات واضح ہونا شروع ہوئے۔ کہا عثمان، تو دنیا میں بیر روما کا پانی مجھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پلاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، ایک جانب ابو بکر صدیق ہے، ایک جانب عمر فاروق ہے، لیکن جب عثمان تو میرے سامنے آئے گا، میں ابو بکر کو بھی سائڈ پر کر دوں گا اور عمر کو بھی سائڈ پر کر دوں گا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ جام کو بھر کر کے اس حوض کوثر کے پانی کو بھر کر کے تجھے پلاؤں گا۔ دنیا میں تو نے مسلمانوں کو پانی پلایا ہے، اس محشر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی پلاؤں گا۔ من حفر رومتا فلہ الجنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بیر روما کو خریدنے والا انسان، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان نے بیر روما کو خرید کر کے اسلام کے لیے وقف کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جنت کی بشارتیں حاصل کی۔ مسجد نبوی تنگی دامہ کی شکایت کرنے لگی، صحابہ کرام کی کثیر تعداد مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، صحابہ کرام دھوپ میں کھڑے ہو کر کے، باہر گلی میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کاش وہ جوش اور جذبہ، وہ ولولہ جو اللہ کے پیغمبر کے یاروں کے اندر موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں مسجد میں ظہر کی نماز سے گھنٹہ پہلے آ کر کے کچھ کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا، جو آسمان کے سورج کی وجہ سے تپنا شروع ہو جاتی تھی، گرم ہو جاتی تھی، ان کو ٹھنڈا کر کے میں اپنے سجدے والی جگہ پر رکھ لیتا تھا، تاکہ جب سجدہ کروں تو مجھے سجدہ کرتے وقت پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ہے جو اس مسجد کے ساتھ والی جگہ کو خرید کر کے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صف اول کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر، اس سعادت کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً گئے، جا کر کے قیمت اس کے ساتھ قیمت کا اس سے قیمت پوچھی، قیمت کتنی ہے؟ فوراً قیمت ادا کر کے اللہ کے پیغمبر سے کہا، اللہ کے پیغمبر، میں عثمان اس مسجد کے ساتھ والی زمین کو لے کر کے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں اور آپ کی زبان طیبہ سے جنت کی بشارت حاصل کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سفر بڑا لمبا ہے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، کوئی ہے جو اس لشکر کو تیار کرے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے پیغمبر 100 اونٹ ساد و سامان کے ساتھ میری طرف سے ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ پھر کہا ابھی اور ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا، اللہ کے پیغمبر 100 اور لے لیجئے۔ پھر کہا اور ضرورت ہے، کہا اللہ کے پیغمبر 100 اور لے لیجئے۔ 800 اونٹ اور ایک روایت میں 900 اونٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساد و سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جھولی میں ڈال کر حضرت عثمان بن عفان نے 1000 اشرفیاں حضرت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جھولی میں ڈالی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان اشرفیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اپنی زبان طیبہ سے یہ الفاظ بول رہے ہیں، ما ذر ابن عفان ما عمل بعد
بعد اليوم، آج کے بعد عثمان بن عفان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بیٹھ کر کے اس چیز کا فرمان جاری کر رہا ہوں، اگر عثمان آج کے بعد کوئی بھی کام نہ کرے، عثمان کے نام اللہ نے جنت الاٹ کر دی ہے، عثمان پکا جنتی ہے، عثمان کنفرم جنتی ہے، دو رائے نہیں ہے، اس کے بارے میں دو مشورے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی زبان طیبہ سے جنت کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت بڑی خاص تھی، ان کے دل میں اللہ کا خوف بڑا تھا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان کے سامنے اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو تو وہ اتنا نہیں روتے تھے، جہنم کا تذکرہ ہو اتنا نہیں روتے تھے، جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر کے داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ قبر کے معاملے میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ جہنم کا تذکرہ ہو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو آپ اتنا نہیں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان بن عفان کہا کرتے تھے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر جو ہے یہ جنت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جنت کی قبر جو ہے آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو اس میں سے کامیاب ہو گیا اگلے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، جو اس میں پکڑا گیا اس کے لیے اگلے مراحل گزارنا بڑا مشکل ہوں گے۔ کبھی آپ بھی غور کریں، کبھی میں بھی غور کروں، ہماری سب سے پہلی گھاٹی قبر کی گھاٹی ہے، جس میں میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اس کے لیے تیاری میں نے کیا کی ہے، اس کے لیے میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہے اگلے سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہیں، جو اس میں ناکام ہو گیا اگلے سارے مرحلے اس میں انسان ناکام ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی تاریخ کا ایک بہت عظیم کارنامہ انہوں نے جو اپنی زندگی میں سر انجام دیا، کبھی مال دے کر کے، حتیٰ کہ آخری اوقات میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے بھی اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں حضرت عثمان بن عفان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان کی محبت دل میں بٹھا کر کے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سب سے بڑی فوج اس وقت مسلمانوں کی فوج تھی، تقریباً 46 لاکھ مربع میل کا یہ حاکم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چند ہزار لوگوں نے مدینے میں فساد کھڑا کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، اگر وہ اس چیز کو پسند کرتے تو حکم دے سکتے تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہر بڑے کبار صحابی کرام نے حضرت عثمان کی منتیں کی تھی کہ آپ صرف ایک اشارہ کریں، مدینے میں 700 صحابہ کرام موجود ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی کثیر تعداد جو کہ فوج کے اندر شامل ہے وہ مدینے کے اندر موجود ہے، ہیڈ کوارٹر ہے اسلام مدینے کا، اسلام مدینہ جو ہے وہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بنیاد پر کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم میری خاطر جو ہے وہ تم جہاد کرو، لڑائی کرو، پہلی وجہ یہ تھی کہ مدینہ حرم نبوی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے، میں عثمان پسند نہیں کرتا ہوں جس جگہ کو اللہ کے پیغمبر نے حرمت والا قرار دیا ہے اس جگہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے کسی انسان کا خون یہاں پر بہے۔ دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے، مصر سے، بصرہ سے اور کوفے سے، 1,000 لوگ 3 جگہوں سے آئے اور آ کر کے حضرت عثمان بن عفان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اگر حضرت عثمان اس چیز کی اجازت دے دیتے کہ تم ان سب کو قتل کر دو تو قتل کرنا آسان تو بڑا تھا، لیکن جب ان 3 شہروں کی طرف 1,000 بندے کی لاش جانی تھی،
ایک ہزار بندے کی میت کو اٹھا کر کے لے جانا تھا تو پورے عالم اسلام میں ایک فتنہ کھڑا ہونے کا ڈر تھا کہ حضرت عثمان نے اپنی جان کی خاطر 3000 بندوں کا قتل عام کر دیا ہے۔ اور حضرت عثمان اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ تم صرف میری جان کی خاطر، میری ایک جان نفس کی خاطر، ایک جان کی خاطر تم ہزاروں لوگوں کی جانوں کو جوکھم میں ڈالو، ان کو خطرے میں ڈالو۔ میں عثمان اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں ان کو شہادت کی نوید سنائی تھی۔ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، پیارے پیغمبر نے احد پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے پیغمبر نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر مارا اور فرمایا کہ اسبت یا احد ٹھہر جا، کیا تو نہیں جانتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ ان 2 شہیدوں میں سے ایک شہید حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی اس نوید اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو 18 ذی الحجہ کو پورا کر دیا گیا۔ فجر سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی اٹھتا ہے، اپنی بیوی سے کہا مجھے خواب میں اللہ کے پیغمبر کی زیارت ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عثمان صبر کرتے رہنا، صبر پر قائم رہنا اور روزہ رکھ لینا، آج کی افطاری جنت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نے کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ یار فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر پر کھڑا ہوا، لوگوں کو اپنے جو انہوں نے کام کیے تھے اسلام کے لیے، پانی خرید کر کے اللہ کے راستے میں وقف کیا تھا، مسجد کے لیے جگہ خریدی تھی، دیگر کام کیے، وہ گنوائے، لیکن ان کے دل میں پھر بھی ترس نہ آیا۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے گھر کے پیچھے سے کچھ لوگ داخل ہوئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پر حضرت عثمان پر انہوں نے 9 وار کیے، پہلا وار بازو پر کیا، ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے افسوس کیا، کہا یہ وہ بازو ہے جس بازو نے سورۃ المفصل، سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ ناس تک اپنے ہاتھ سے میں نے لکھا تھا، اسی بازو نے لکھا تھا، لیکن آج تم نے اس بازو کو میرے تن سے جدا کر دیا ہے۔ 9 وار کیے حضرت عثمان پر، 9 واروں کے بعد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اپنی موت کے وقت حضرت عثمان بن عفان نے ایک بہت بڑا پیغام دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم جس مسجد میں مجھے روک رہے ہو، اس میں جانے سے تم مجھے منع کر رہے ہو، میرے جانے کے بعد تم کبھی متفق ہو کر کے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ اور ہوا بھی یہی، حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو حالات خراب ہوئے، وہ تاریخ کا ایک بڑا ہی دردناک جو ہے، وہ تاریخ کا ایک بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں حضرت عثمان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت عثمان بن عفان سے بغض رکھتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان سے دشمنی رکھتے ہیں، صحابیت کے درجے کو دور کر کے، اس کو فراموش کر کے یہ لوگ اب بھی اللہ کے پیغمبر کو اس یار سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے، آپ کو صحیح معنوں میں ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وخدا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين سبحان ربك رب العزة